السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج لیکچر نمبر 18 ہے۔ الحمدللہ آپ نے اپنے تیسرے سبق کی بلند خوانی بھی پوری کر لی اور 2 سوالات بھی کر لیے۔ ایک سوال آپ کو میں نے خود کرنے کے لیے دیا تھا، وہ بھی اللہ کے فضل سے بہت سارے طلباء نے کر لیا ہے۔ امید ہے کہ جلد ہی تمام طلباء پچھلے تمام کام کو صاف ستھرے انداز میں مکمل کر لیں گے۔ اس ضمن میں آپ سے ایک بات عرض کرتا چلوں، آپ اپنے پاس ایک قلم اور کاپی ضرور رکھیے، تاکہ جو بھی کام کی بات ہو، جو سمجھانے کی بات میں یہاں سے سمجھا رہا ہوں آپ کو، تو آپ اچھی طرح اس کو سمجھ کر لکھ لیں۔ جب دوبارہ کبھی آپ وہ کھولیں گے تو انشاءاللہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اور جوابات لکھنا بھی آپ کے لیے آسان ہوں گے۔ لیکن اگر آپ ایسے ہی گزار دیں گے تو پھر آپ کو پریشانی ہوگی، اور پھر بار بار مجھ سے پوچھتے بھی رہیں گے کہ سر یہ بتا دیں، سر یہ بتا دیں۔ اس لیے کاپی اور قلم کو اپنے ساتھ رکھیں اور کام کی باتیں اس میں لکھتے رہیں، بجائے ادھر ادھر دیکھنے کے، بجائے ادھر ادھر کے کاموں میں لگنے کے۔ آج کے سبق میں جو آپ کے یاد رکھنے کی چیزیں ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ جب بھی آپ کسی بھی سبق کی مشق کے سوالات حل کر رہے ہوتے ہیں تو ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں نے یہاں عنوان بھی یہی بنایا ہے، سبق کی مشق کے سوالات کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سوال کیا پوچھا جا رہا ہے۔ سوال کچھ اور ہے اور جواب کچھ اور، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ یعنی اس کا مقصد آپ نے سوال با مقصد نہیں لکھا، اس لیے آپ کا جواب ضائع ہو گیا۔ تو سب سے پہلی بات جو میں یہ کہوں گا کہ ہر سوال کا جواب با مقصد ہونا چاہیے۔ جو پوچھا گیا ہے وہی بامعنی اور با مقصد جواب ہونا چاہیے۔ نمبر 2، جلد بازی میں لکھنا، پتہ نہیں کس بات کی جلدی ہے، کہاں جانا ہے، کہاں کی فلائٹ پکڑنی ہے، ایسے لکھ دیا بس آنن فانن، کسی کی کاپی سے دیکھ کر یا کسی سے سنا تھا وہ لکھ دیا۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سبق کو اچھی طرح پڑھ لینا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے، ہر عبارت پر صحیح طرح نظر گزرے، انگلی رکھیں، عبارت اچھی طرح منہ سے پڑھیں، آنکھوں میں صرف نہ پڑھیں بلکہ منہ سے پڑھیں، اس عبارت کو سمجھیں، اس کے بعد پھر جواب لکھیں۔ انشاءاللہ وہ جواب بہترین ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ چلے پڑھ بھی رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، لیکن لکھنے میں اتنی جلدی ہے کہ بس مجھے تو تھوڑی دیر میں کام کر لینا ہے، تو کیڑے مکوڑے بنا رہے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، تحریر کی خوبصورتی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ صاف صاف خوشنما لکھنے کی کوشش کریں، خوبصورت انداز میں لکھیں۔ چوتھی بات میں آپ سے عرض کروں کہ کام آپ کو ملا ہے، کسی اور کو نہیں۔ تحریر آپ کی ہونی چاہیے، کسی اور سے، بہنوں سے یا امی سے یا ٹیوشن والی باجی سے کام کرانے یا آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور جو آپ کو کام کر کے دے رہا ہے وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ کسی اور سے لکھوانے سے آپ کبھی کچھ نہیں سیکھیں گے، بس ایسے ہی رہیں گے۔
بس وقت تو گزر جائے گا، پاس بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے، لیکن آپ کو خود سے لکھنا نہیں آئے گا. کوئی بھی بامعنی کوئی اچھی تحریر آپ نہیں لکھ سکتے. اس لیے صاف صاف لکھیے، خوشنما انداز میں لکھیے، قلم تھوڑا اچھا والا رکھیے، انک تھوڑی اچھی والی استعمال کیجیے، سیاہی، اور تحریر بھی آپ کی اپنی ہونی چاہیے. آپ خود لکھیے، کسی سے ہرگز 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 مت لکھوائیے. ہاں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی آپ پوچھ لیں کسی سے، پھر اس کو اپنے الفاظ میں لکھ لیں، لکھیں خود. یہ آپ کی مشق کا سوال نمبر 3 ہے. اس سوال کو آپ اچھی طرح سنیے، میں پڑھ رہا ہوں، خود بھی پڑھیے اس کو، پھر اس کو لکھیے، اور دیکھیے اردو میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. تحریر میں غلطی ہوگی، دیکھ کر بھی آپ صحیح نہیں لکھ سکتے، سمجھ نہیں سکتے، تو پھر میں تو بالکل اس کو مناسب نہیں سمجھتا. آپ کی توجہ کی کمی ہے. آپ میں سے ہر ایک ماشاءاللہ ذہین ہے. اچھی طرح اس کو دیکھو اور اپنی کاپی میں تحریر کرو اس کو. سوال نمبر 3 ہے، بچہ گھبرا کر اپنی والدہ کے پاس کیوں گیا اور والدہ نے اس کی بات کا کیا جواب دیا؟ جواب: ایک دن بچے کی زبان سے بے ساختہ کوئی بیہودہ بات نکلی اور فوراً بچہ بھاگے ہوئے اپنی والدہ کے پاس گیا کہ اماں بھی ذرا میرا منہ سونگنا. ماں کو نصیحت کا حال معلوم تھا، سمجھ گئیں اور بولی سونگ کر کیا کروں گی، گالیوں کی بو آ رہی ہے. یہ آپ کی مشق کا سوال نمبر 4 ہے. خط نمبر 5 میں ڈپٹی صاحب نے بچے پر کیا جتایا ہے اور بچے کو کس چیز کو مقدم رکھنے کی ترغیب دی ہے؟ جواب: خط نمبر 5 میں ڈپٹی صاحب نے بچے پر یہ جتایا ہے، فرماتے ہیں کہ جس وقت سے میں آیا تھا تمہارا اسباب جمع کرنے کی فکر میں تھا، چنانچہ اس وقت اسباب صندوق میں بند کر کے اوپر سے ٹاٹ مڑ کر بکسوا روانہ کرتا ہوں. اس صندوق میں اتنی کتابیں ہیں کہ آدمی اگر نظر تحقیق سے پڑھ لے تو عالم ہو جائے، لیکن مقدم جماعت کی پڑھائی ہے، اس سے جو وقت بچے اسے دوسرے کاموں میں صرف کرنا چاہیے. اس قدر بوجھ اپنے اوپر مت بڑھاؤ کہ جماعت میں برے رہو، کیونکہ ہم سبقوں میں پیچھے رہنا بے غیرتی کی بات ہے. یہ سوال نمبر 4 ہے. اس کو اہتمام سے بار بار پڑھیے اور پھر اپنی کاپی میں صحیح اردو کے ساتھ لکھ لیجئے. آخر میں آپ کے ذمے بھی تھوڑا سا کام لگاتا ہوں. 2 سوال میں نے آپ کو بتائے، وہ آپ ضرور اپنی کاپی میں تحریر کر لیں، اور یہ 2 سوال آپ نے خود کرنے ہیں. آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 123 پر سوال نمبر 10 دیا ہوا ہے، اور اس سبق سے متعلق ہے کہ آپ نے اس سبق میں سے 6 پرانے الفاظ تلاش کرنے ہیں جو اب تحریروں میں نہیں ملتے. پرانی تحریر میں لکھے جاتے تھے لیکن اب نہیں ملتے. جیسے یہاں پر سبق میں استعمال کیا منہ سڑنا، بچے کو کہا تھا نا منہ سڑا، تو یہ پرانا لفظ ہے. اب ظاہر ہے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے، لیکن اس سبق میں اس تحریر میں پرانے الفاظ دیے گئے، تو آپ وہ تلاش کیجئے. صرف 6. دوسرا سوال تو اور بھی بہت آسان ہے. سوال نمبر 11 ہے، آپ نے جملے بنانے ہیں. بے ساختہ، آشنا، تحقیق، پیش بینی، وقتاً فوقتاً، آسائش، دریغ، ان تمام لفظوں کے آپ نے جملے خود سے بنانے ہیں، کسی اور سے بنوانے نہیں ہیں.